ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہماری گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان سے قرآن مجید کے بارے میں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور رسول ہونے کا ذکر ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے آپ بیان کر رہے تھے کہ اخلاقی لحاظ سے کوئی قوم بحیثیت مجموعی کمزوری رکھتی ہے کوئی، وہ اس کے پورے معاشرتی کردار پر اس درجہ سے انداز ہوتی ہے کہ وہ اپنے نبی اور رسول کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر وہ تباہ کر دی جاتی ہیں. یہ بات اگر ہم آ جائیں رسول اللہ کی ذات تک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر یہ کیسے رونما ہوئی اور وہ کیا مراحل ہیں جو پیغمبر کی آپ کہیے اگر جیسے سرگزشتی ہے، ان کی ایک سٹوری ہے جو قرآن میں بیان ہوتی ہے، جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بسورہ اور گروپ بگروپ وہ چلتی رہتی ہے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے کا پورا قرآن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اصل موضوع یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اللہ کے حکم کے مطابق جو انذار کیا، خبردار کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر مختلف مراحل آئے، ان مراحل کی تفصیلات، اس کا بیان یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا اصل موضوع ہے، کہ یہ مضمون ہے اس کا اصل مضمون ہے، اور اس کو ایسے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں اور صورتوں کے گروپس میں بیان کیا ہے کہ جس کو اگر تدبر کے ساتھ پڑھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا سارا کام سامنے آتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اس سارے مشن کے کچھ مراحل تھے، جس میں سب سے پہلا مرحلہ انذار کا مرحلہ ہے، یعنی خبردار کرنا، وارن کرنا. یہ ابتدا میں تو آپ نے اپنے گھر والوں، اپنے قریبی رشتہ داروں اور ان لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی کہ جن کو کہ آپ براہ راست جانتے تھے. اس مرحلے میں ظاہر ہے کہ آپ کو مشکلات آئیں، لوگوں نے مخالفت کی، لوگوں نے اعتراضات کیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو صبر، ہمت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھنے کی تلقین کی گئی. یہ مکے کا ابتدائی دور ہے، یہ مکے کا بعثت کے بعد کا. اس کے بعد ایک موقع آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ اسی خبردار کرنے کے پیغام کو عام کر دیں، پورے معاشرے کے سامنے پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو کے لیے کام کو آسان کرے گا. آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے ہمت کی اور توفیق مانگیں اس بات کی کہ آپ ثابت قدم رہیں گے. اس موقع پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس بات کی بھی تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو بھی خوب پڑھیں، اپنے آپ کو اخلاقی طور پر مضبوط رکھیں، عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کریں، اور بالآخر انشاءاللہ جو کامیابی ہے وہ آپ ہی کی ہو. یہ وہی دور ہے جب ہم پڑھتے ہیں سیرت میں کہ آپ کوہ صفا پر چڑھے اور وہاں آپ نے جا کے وہ پکارا لوگوں کو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعرہ لگا کے جو عرب کی روایت تھی، اور اس کے بعد جیسے قم فانذر جیسی قرآن میں آیات آتی ہیں کہ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. یہ وہاں سے ان صورتوں میں یہی بات بیان ہو رہی ہے. یقیناً یعنی سورہ مزمل میں آپ کو تیاری کا کہا گیا، نماز کے ذریعے سے اللہ کے تعلق کو قائم کرنے کا، اور پھر سورہ مدثر میں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ آپ کے اوپر جو ایک بھاری ذمہ داری پڑنے والی تھی اس کا وقت اب آ گیا ہے، اور اب آپ ڈنکے کی چوٹ پورے معاشرے کے سامنے اس بات کا اعلان کریں. اور آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اس بات کا حوالہ دیا کہ تم نے اس سے پہلے کیا مجھ سے میری زبان سے کوئی غلط بات سنی، تو انہوں نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو سوائے صادق اور امین ہونے کے آپ کے علاوہ آپ کے اندر کوئی اور چیز نہیں پائی. اس کے بعد آپ نے پھر اپنی اس دعوت کو بیان کیا کہ جس دعوت کو پھر سن کر وہ لوگ کہ جو اس دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی. اور پھر وہ ایک طویل کشمکش ہے جو مکے کا 13 سالہ آپ کا یہ دور ہے، اس کے ابتدائی چند سالوں کو چھوڑ کے یہ آخر تک وہ جد و جہد چلتی ہے جس میں پھر آپ مسلسل دعوت دیتے ہیں. اور اس کے اندر ایک جو بڑی بنیادی چیز نظر آتی ہے سیرت کے مطالعے سے کہ وہ حضور نے ہر موقع پر قرآن پیش کیا. میں چاہتا ہوں آپ اس کی بھی کچھ وضاحت فرمائیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں، وہاں اس بات کو بار بار کہتا ہے وَأَنذِرْ بِهِ، کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اور آپ قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیں ہر اس شخص کو کہ جو میری وعید، میرے خبردار ہونے کو مانتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے. تو یہ آپ کا سارا دور، مکی دور، در حقیقت قرآن مجید کی آیات کی تلاوت اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرنے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے، آخرت کے برحق ہونے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے اٹل ہونے کو بار بار بیان کرتا ہے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بڑے ہمت کے ساتھ کام کیا.
لوگوں کی مخالفت کو فیس کیا، اور مختلف مراحل پر جو مشکلات آئیں ان میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی، اللہ کے سامنے جھکتے رہے، اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ان کے اندر وہ اخلاقی اور روحانی قوت پیدا ہوئی کہ جس نے ان کو اتنے شدید مشکلات کے دور سے اور وہیں سے وہ ٹیم بننی شروع ہوئی جس کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ وہ جن کا حضور نے پہ تزکیہ اور تطہیر کا کام کیا، یعنی وہ اصحاب رسول رضی اللہ عنہم جنہوں نے ایک ایسی ٹیم کا کام کیا جس کو آپ کہیے کہ ستاروں کی مانند وہ رسول اللہ کے گرد نظر آتے ہیں آپ کو، جو تاریخ میں دمک رہے ہیں، اور پوری شان جو اسلام کے ابتدائی دور کی ہے وہ ان کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ کچھ شک نہیں، اصل میں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب یہ کام ہو رہا تھا لوگوں کو خبردار کرنے کا، اور دوسری جانب یہ کام بھی ہو رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ اس مشکل مرحلے سے گزر کے ان کی اندر کی شخصیت مضبوط اور پختہ ہو رہی تھی، گویا کہ وہ اس آگ سے نکل کر کندن بن رہے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی کہ آپ کے ساتھی اس مضبوط کردار کے بنے کہ جس کے بعد وہ اس اللہ کی طرف سے جو ان کو مقام ملا ہے اس کے مستحق بنے کہ جس کے مطابق ان کو دنیا والوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو اس کے بعد کشمکش شروع ہوتی ہے، ظاہر انکار کرنے والے جب دیکھتے ہیں کہ ان کا اقتدار خطرے میں ہے، ان کا سوسائٹی پر جو گرفت ہے ان کی وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے جو اکثریت ہے خاص طور پہ غربا کی اور غریب اور جو چھوٹے طبقات کی وہ زیادہ اس دعوت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر بڑا شدید معاشرتی خلفشار شروع ہوتا ہے، سیاسی خلفشار شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دین کے وہ پھر کیا معاملات تھے، رسول اللہ نے کیسے اس کو ایڈریس کیا، اس ٹسک سے کیسے نمٹے، مکے میں کیا طریقہ اختیار کیا؟ دیکھیے مکے والوں میں ظاہر ہے کہ قریش کی وہ لیڈرشپ کہ جو اس وقت اقتدار پر فائز تھی، جن کو کہ اور پورے عرب کے ایک طرح سے سردار تھے، اور مذہبی طور پر بھی ان کو یہ حیثیت حاصل تھی کہ چونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور ان کے تمام معاملات کی ذمہ داری، حاجیوں کے تمام ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں، جس کی وجہ سے ان کو وہ احترام عزت کا مقام ملا ہوا تھا کہ تمام عرب کے لوگ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے، تمام معاملات میں رہنمائی کے لیے۔ ہر جگہ اگر لڑائی ہو رہی ہو تو ان کو خاص طور پر یہ حاصل تھی۔ اور قرآن نے یہ احسان جتایا ان کے اوپر کہ تم کو ان پہاڑوں کی بھوک میں کھانا دیا اور اس بنجر زمین میں تم کو اور سب کچھ ملا، سفر میں ان کے لیے سہولتیں فراہم کی گئیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس دعوت کے نتیجے میں ان کو اس دعوت کے آگے جھکنا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ان کا اقتدار ہے وہ شاید اب خطرے میں پڑ رہا ہے، تو یہ ان کی وہ ویسٹڈ انٹرسٹ تھی اور ان کے اندر کا اپنے دولت اور اپنے اقتدار پر قائم رہنے کا ایک منفی جذبہ تھا جس نے ان کو حق بات کو سمجھنے سے محروم کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو کہ جو حق کو قبول کر رہے تھے اور آگے بڑھ کر وہ اس دعوت حق پر لبیک کہہ رہے تھے ان کی مخالفت کی، اور یوں پھر وہ مرحلہ آیا کہ جس میں پھر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرنے کا موڑ آ گیا کہ جس میں انہیں یا تو طے کرنا تھا کہ وہ اپنی جان قربان کر دیں یا پھر اس سرزمین کو چھوڑ کے چلے جائیں، یعنی زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا ایمان کے ساتھ، تو پھر وہ ہجرت کا دور آ گیا۔ لیکن یہاں ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔